السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کا نظام معاشرت شہروں کے اندر رہنا حقوق و فرائض کے ساتھ مزین ہے، اور اس لیے اسلام میں ترک دنیا اور رہبانیت کی کوئی امتیازی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اس کی مذمت احادیث نبوی میں آئی ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ تم دنیا کو چھوڑ کر روحانیت کے کسی دعوے کی طرف آؤ گے تو وہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ اگر تم لوگوں کے اندر رہ کر ان کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے برداشت کرو گے، صبر کرو گے، قانون پہ چلو گے، آئین پہ چلو گے، دستور پہ چلو گے، لوگوں کے حقوق پورے کرنے کی صبر کے مراحل طے کرو گے تو تمہارے درجے بڑھیں گے، مقابلتاً اس کے کہ جو جنگل میں بیٹھ کر جنگل میں کسی غار میں اللہ اللہ کرتا ہے اور رب کو راضی کرنے کے جتن کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو کوشش ہے، اس کوشش کو کہا گیا ہے کہ یہ مسلمان کی زندگی معاشرت کے ساتھ ہے، اور اس لیے اسلام کے نظام میں ریاست اور سیاست اور الماوردی کی سیاست و ریاست دیکھ لیں آپ نے، دستور کو اس میں اہمیت ہے، اور دستور وہ ہوتا ہے کہ جو سب کو پابند کرتا ہے کہ آئین کے اندر رہ کر، قانون کے اندر رہ کر اس کے مطابق سب کو حقوق ملیں گے، کوئی اس میں اونچ نیچ نہیں ہوگی، کوئی اس میں بڑا نہیں ہوگا، اور کوئی ایسا بڑا کرنے کی سکیمیں تھیں اسلام سے پہلے تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کا باقاعدہ مدینے میں میثاق مدینے کے دستور دیا اور اس میں 51 دفعہ دی، امام شافعی کی کتاب الام، اور مسلمان بھی شامل ہیں، مشرک بھی شامل ہیں، یہود بھی شامل ہیں، انصار مدینہ بھی شامل ہیں، مہاجرین مکہ بھی شامل ہیں، ایک ایک قبیلے کا نام لکھا، سب اپنے آئین قانون کے مطابق ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ اور اس میں جو پہلے تفریق تھی انسانوں کی اونچ نیچ کی، وہ اوس و خزرج کے دو باہم لڑتے ہوئے انصار مدینہ کے قبائل میں تھی، اور یہودیوں کے دو قبائل میں بنی قریظہ اور بنو نذیر میں اسی طرح تھی۔ وہ قریظہ والے بڑے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارا بندہ مارا تو ہم تمہارے 3 بندے ماریں گے۔ اوس والوں کا بھی یہی حال تھا کہ اگر ان کا بندہ چھوٹے قبیلے نے مارا ہے تو وہ کہتے تھے ہم تمہارے زیادہ ماریں گے، اور وہ کہتے تھے کہ ہماری عورت ماری تو ہم تمہارے 2 مرد ماریں گے۔ یہ دستور چل رہا تھا مدینے کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف یہودیوں کے ساتھ قانون کے مطابق آپ نے وہ سلوک کیا کہ جو باقاعدہ دستور تاریخ کا حصہ ہے، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ یہودیوں نے ایک آدمی کو گدھے پہ بٹھا رکھا ہے اور اس کے منہ کالا کر کے اس کو پھرا رہے ہیں، اور لوگ بچے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اس کی انسلٹ ہو رہی ہے۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بڑے آدمی کو یہ شرعی سزا دی جا رہی ہے کہ اس کے مطابق اس کو اور کیا سزا دینی تھی۔ عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں کے پرانے عالم تھے اور اسلام پہ آ چکے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو لکھا ہوا ہے کہ جو شادی شدہ زنا کرے گا تو اس کو رجم کیا جائے گا، اور تم نے یہ کیا سزا دی ہوئی ہے؟ یہ تو مذاق ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کیوں یہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جو بڑا قبیلے کا ہو تو ہم اس کو چھوٹی موٹی سزا دے کر اس کے نذرانے اور ان کے تحفے وصول کرتے ہیں اور مال بناتے ہیں، اور اگر غریب غربا ہو تو اس پہ ہاتھ لگا دیتے ہیں، اور کیونکہ وہ کچھ دے نہیں سکتا تو لہٰذا قانون پہ عمل درآمد کر دیتے ہیں۔ تو نبی پاک کے وہ الفاظ تاریخ کا حصہ ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ جب تم بندوں کے درمیان اونچ نیچ اور چھوٹا بڑا کرتے ہوئے قانون کے فیصلے کرو گے، اس پہ خدا تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور کتنی قوموں کے پہلے بستیوں کو خدا نے اسی طرح الٹا دیا تھا، تباہ کر دیا تھا۔ اس لیے بہت ڈرنا چاہیے۔ اور پاکستان کے اندر یہ جو کارساز واقعہ ہوا ہے، اس میں ایک بڑے صنعتی ادارے کی ایک بچی نے اپنی بندے کچل ڈالے اور 2 مار دیے، کچھ زخمی کر دیے، اور پھر قانون کے مطابق اس کو سزا دینے کی بجائے کوشش پوری کی گئی کہ اس کو پاگل قرار دیا جائے۔ ہم یہ یاد کرتے ہیں کہ تاریخ کے اوراق پہ دیکھو، ایک 25 سال کی جوان لڑکی نے اسی طرح چوری کی تھی۔ بنی مخزوم ایک بڑا قبیلے تھا، وہ بار بار نبی پاک کے پاس آتے اور کہتے یا رسول اللہ فاطمہ مخزومی کے ہاتھ کاٹا جائے گا، اور میں خدا کی قسم کاٹا جائے گا، اور اگر میری بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی
ہوتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ اور پھر باقاعدہ انہوں نے پوری پلان کر کے حضرت بن زید کو بھیجا کہ وہ منت کریں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اور آپ کا چہرہ لال ہو گیا۔ آپ فرمایا اللہ کا عذاب پہلے قوموں پہ اس لیے آیا ہوا ہے، یہاں پہ حد لگے گی اور پھر آپ نے حد لگائی، اس کا ہاتھ کاٹا۔ شریعت میں تو یہ ہوتا ہے اگر غیر شرعی نظام ہو تو ان میں کو باقاعدہ ایسے رعایتیں دے کر، جیسے یہود و نصارہ مدینے میں کرتے تھے، یہ قانون کا چیلنج نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ شرعی نظام کا نفاذ ہو، جس میں اللہ کا قانون ہو، نبی پاک کا فرمان ہو اور قاضی اس کے مطابق فیصلے دے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی رحمان الوانی، ضرور سبسکرائب کریں۔